وہ دونوں جو ہیں وہ ان کی جان خطرے میں ہے. آپ ذمہ داری لے رہی ہیں کہ یہ جو فیملی ہے یہ بالکل رائٹ ہے. ان کی محبت جو ہے وہ ان کے نکاح میں اور شادی میں بدل گئی ہے. ہمارے ملک کی جتنی بھی انٹیلیجنس ہے کسی ایک کی رپورٹ لا کے دکھائیں جو ثابت کرتی ہو کہ وہ گینگ ہے. دوسرا اقرار الحسن کے سامنے آئے تھے, انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ان کے پاس ثبوت ہے. یہ یوٹیوبرز جو ہیں یہ ویوز کے چکر میں دو زندگیوں سے کھیل رہے ہیں کہ شائلہ رضا اس کو ٹارچر کرتی تھیں اور اس کو کہتی تھیں کہ اگر تم نے اپنے والدین کے حق میں بیان نہ دیا تو ہم تمہیں. آپ ذمہ داری لے رہی ہیں کہ یہ جو فیملی ہے یہ بالکل رائٹ ہے. ان کا یہ کوئی گینگ نہیں ہے کہ بچوں کی کوئی مولیسٹیشن ہو, کہیں پہ کوئی مطلب ان سے کوئی دھندا کروایا جاتا ہو. اس کے بعد جب ایک ذمہ دار آدمی ہے, آپ کا ایک فالوئنگ ہے, فین فالو, تو یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ یہ گینگ نہیں ہے ان کے پیچھے, یہ لوگ عام ہیں اور بچوں کی جو شناسائی ہوئی ہے وہ پب جی گیم کے تھرو ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اب وہ ان کی محبت جو ہے وہ ان کے نکاح میں اور شادی میں بدل گئی ہے. تو اس کے باوجود جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو ماننے کو کیوں تیار نہیں؟ دیکھیں ہمارے ملک کے جو حساس ادارے ہیں میں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں. میں جب پہلے دن دعا زہرا کے والد نے یہ شور مچایا تھا کہ ان کی بیٹی اغوا ہو گئی ہے, پہلے ہی دن ظہیر کے گھر پہ بھی وہ لوگ آئے تھے اور ساری چیزوں کی چیکنگ کی تھی. اس وقت ہمارے ملک کی جتنی بھی انٹیلیجنس ہے کسی ایک کی رپورٹ لا کے دکھائیں جو ثابت کرتی ہو کہ وہ گینگ ہے. دوسرا اقرار الحسن کے سامنے آئے تھے, انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ان کے پاس ثبوت ہے, لیکن جب ہم نے ان کو 24 آورس کا چیلنج دیا کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے آپ اپنے پروگرام میں نہیں دکھا سکتے, آپ عدالتوں کو دے دیں, لیکن آج تک وہ نہیں دے سکے. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ ایک بے لگام گھوڑا ہے جس کو آپ کو لگام لگانے کی ضرورت ہے. یہ یوٹیوبرز جو ہیں یہ ویوز کے چکر میں دو زندگیوں سے کھیل رہے ہیں, بیڑا غرق کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, بیڑا غرق کر رہے ہیں. دیکھیں میں صرف ایک یوٹیوبر نہیں ہوں, میں میڈیا پرسن بھی ہوں, اس لیے ذمہ داری سے بات کرنی پڑتی ہے. ہمارا ایک ایک لفظ, اب جیسے جامع شیریں کی یہاں پہ بات ہو رہی تھی, میں 20 سال سے انگلش جرنلزم کر رہا ہوں, یہ یوٹیوب کا چینل ہم نے اپنا کھولا, اس لیے میں نے آپ سے یہ کوشچن کیا کہ جب ایک جرنلسٹ جو ہوتا ہے وہ ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے, ذمہ دار انسان ہوتا ہے, اس کو ریپرکشنز پتہ ہوتی ہیں کہ اس کا بیک لیش کیا ہو سکتا ہے. اس کے باوجود آپ سے یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ وہ گینگ ہے, کہ آپ خود ان کی حمایت میں نکل آئی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ذمہ داری لے رہے ہیں. اچھا دوسرا یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو مطالبہ ہے اس کی والدہ کا کہ میرے بیٹے جو ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ ان کی جان خطرے میں ہے, یہ جائز مطالبہ نہیں ہے؟ اور اس کے بعد یہ بتائیں کہ جب ان کا کہنا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں, ہم اتنے اخراجات نہیں کر سکتے اور ہیومنلی پاسبل نہیں ہے, عام بندہ یہاں پہ اب جو ہے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ بھی اپنا پوری نہیں کر سکتا, تو یہ لوگ جو ہیں ان کی شکلوں سے پتہ چل رہے ہے کہ یہ ایک سپریسڈ اور چھوٹے گھرانے کی اور غریب لوگ ہیں, ان کا جو متوسط طبقہ ہے. تو اس میں کیا حرج ہے کہ اگر کیس جو ہے ایک سینٹر پوائنٹ پہ آ جائے, مطلب ایک نیوٹرل جگہ جیسے اسلام آباد ہے, ایٹ لیسٹ وہاں پہ ہر بندہ اپروچ کر سکتا ہے, کراچی سے بھی اور اسلام آباد سے. ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ دیکھیں سندھ گورنمنٹ بھی ہماری اپنی ہے, ملک کی ہے, جی ساری عدالتیں ہماری اپنی ہیں, ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن اس کیس کو اسپیشلی کیونکہ آپ کو پتہ ہے نمرا کاظمی کا کیس ہوا اور وہ فکس ہو گیا. نمرا کاظمی کل میرے شو میں لائیو تھی, اس نے ہمارے لائیو شو میں یہ بتایا کہ دعا زہرا کے کیس کو ڈفرینٹلی ہینڈل کیا جا رہا ہے اور اس کے کیس کو ڈفرینٹلی ہینڈل کیا جا رہا ہے, کیونکہ اس میں لسانیت اور اس میں فرقہ واریت کو انوالو کیا جا رہا ہے. اور یہ آن ریکارڈ ہے, میرے چینل کے اوپر دعا زہرا نے انٹرویو دیا ہے جس میں اس نے یہ بات کہی ہے کہ شائلہ رضا اس کو ٹارچر کرتی تھیں اور اس کو کہتی تھیں کہ اگر تم نے اپنے والدین کے حق میں بیان نہ دیا تو ہم تمہیں جو ہے نا لسانیت کی بنیاد پہ اور فرقہ واریت کی بنیاد پہ جینے نہیں دیں. اور آپ نے دیکھا کہ کافی زیادہ اہل تشیع جو علماء کرام ہیں جو ہمارے لیے بہت رسپیکٹیبل ہیں, پہلے وہ سڑکوں پہ نکلے تھے لیکن بعد میں انہوں نے اپولوجائز بھی کیا تھا کہ ہمیں اس کیس کا پتہ نہیں تھا, اب ہمیں پتہ چل گیا, تو انہوں نے پھر وہ روک دیا تھا اس کو, پروٹیسٹ کو. یہ جو آپ نے سوال کیا کہ میرے انٹرویو کے بعد یہ بات جو ہے اس کو متنازع کیا گیا جان بوجھ کے انہیں یوٹیوبرز کی وجہ سے, کیونکہ دیکھیں وہ تمام یوٹیوبرز جو دعا زہرا کو 3 مہینے تک گینگ کا حصہ بتاتے رہے, جب میں نے انٹرویو کر کے سارا بھانڈا پھوڑ دیا, سچائی دکھا دی, ان کا گھر دکھا دیا, تو انہوں نے میرے انٹرویو میں سے تو کوئی سوال نکال نہیں سکے, کوئی پرابلم نکال نہیں سکے. نظر آیا ان کو سامنے کیا جامع شیریں پڑا ہوا, حالانکہ جامع شیریں کے ساتھ روز پیٹل کا ڈبہ بھی پڑا تھا. شکر ہے کہ روز پیٹل کی باری نہیں آئی. اور جہاں تک تکیے کی بات کی گئی, آپ بھی جانتے ہیں جیسے کیمرہ سامنے ہے, جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو ہیڈ روم کو سیٹ کرنے کے لیے کیمرہ مین ہمیشہ انسٹرکٹ کرتا ہے کہ آپ بیک پہ کشن لے لیں یا آپ اپنے نیچے کشن لے لیں. تو دعا زہرا جو ہے وہ کافی نیچے ہو کے بیٹھی ہوئی تھی اس وقت جب ہم نے انٹرویو اسٹارٹ کیا, تو انہوں نے کیمرہ مین نے کہا کہ آپ نیچے کوئی کشن لے لیں. کشن تھا نہیں, وہ ان کا بیڈ روم تھا, تو اس نے تکیہ نیچے رکھ لیا. اس کی وجہ سے بھی وہ میرے اوپر ڈالنے کی کوشش کی, ادروائز تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ سما نیوز کو بھی اس نے انٹرویو دیا, لیکن اس کے والد نے سما نیوز کو گالیاں دیں, کتنا برا بھلا کہا. یعنی کہ جو چینل بھی ان کا نیریٹو بیان کرتا ہے وہ ان کی نظر میں متنازع ہو جاتا ہے. ناظرین اس سارے کیس میں مجھے تو ویوز کا چکر نظر آ رہا ہے.
ایک اچھی بڑی فیملی دونوں طرف سے، اگر بچی جو ہے اس کی رضامندی ہے وہ کراچی سے چلتی ہے اور لاہور آ جاتی ہے تو اس میں کسی کا کیا جاتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اور اس کے بعد 164 کا جب بیان بھی سامنے آ گیا تو اس کو اس کی زندگی گزارنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ میں آپ کا ہوسٹ جہانگیر حجات یہاں لاہور پریس کلب سے میڈم زنیرہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔